شکیل احمد خان ہے راولپنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ ان کا پہلا سوال ہے کہ فطرت کا اور تقدیر کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور دوسرا ان کا سوال عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بنو قاسم کے معاملے میں جس میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا گیا، انہوں نے تورات کے حکم کے مطابق ان کے مردوں کو قتل کیا کہ تورات میں بدعہدی کی یہی سزا تھی، اس کی توجیہ کیا تھی کہ تورات کے فیصلے پر اس معاملے پر عمل کیا گیا؟ بچے، فطرت کیا ہے اور تقدیر کیا ہے؟ اللہ کے مقرر کر دیے ہوئے اصول، بے شک، تو ایک ہی ہے، نام مختلف رکھ لیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ دو نام ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جب فیصلہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کا فیصلہ قرآن کے مطابق ہے۔ اب یہ آپ کہہ رہے ہیں تورات کے مطابق ہے، یہ آپ کی رائے ہے۔ صحیح ہے، ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، انہوں نے جنگ میں بدعہدی کی تھی، تو معاہدہ تھا جس میں انہوں نے مشرکین کی مدد کی، تو ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، لیکن چونکہ قبول اسلام سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ان کے سرداروں کے ساتھ بڑی دوستی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے حضور کے فیصلے پہ ہتھیار نہیں ڈالے۔ صحیح، انہوں نے کہا جی ہمارا فیصلہ حضرت سعد کریں گے، اور سعد جنگ میں زخمی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی شفقت تھی، عشرہ مبشرہ میں بھی تھے، اور اتنی شفقت تھی کہ ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دیا گیا سین میں، کہ ان کی خیریت سے حضور باخبر رہنا چاہتے تھے۔ بالکل صحیح، تو انہوں نے دعا کی تھی زخمی ہوئے تو کہ یا اللہ اگر اس جنگ کا کوئی حصہ باقی ہے خندق کا تو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ صحیح، یہ ان کی دعا قبول ہوئی۔ اب یہ اسی جنگ کا حصہ تھا کہ ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب ان کی بد نصیبی، اگر وہ حضور کا فیصلہ مانتے تو حضور ان پر کرم فرماتے، زیادہ سے زیادہ ملک بدر کر دیتے، وہ اپنا مال بھی لے جاتے، اولاد بھی لے جاتے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم آپ کے فیصلے پر نہیں، ہم ہتھیار ڈالتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر۔ ٹھیک ہے، حضور نے قبول کر لیا۔ جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو فیصلہ چلا کہ حضرت سعد کے پاس مسجد نبوی کے سین میں زخمی پڑے تھے، انہوں نے فرمایا ان کے مردوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو کنیزیں اور بچوں کو غلام بنا لیے، ان کا مال بیت المال میں ضبط کر لیا۔ صحیح، چنانچہ وہ سارے لوگ قتل کیے گئے۔ لیکن یار کچھ لوگ عجیب ہوتے تھے، کفر میں بھی ان میں کچھ عادتیں ہوتی تھیں۔ ایک یہودی تھا، اس نے ایک مسلمان کی کسی موقع پر جان بچائی تھی، جب حضور کی بعثت سے پہلے کی بات ہے یا کب کی، کیونکہ مسلمان اس حال میں تھا کہ مارا جاتا تو اس نے اس کی مدد کی، بچ گیا۔ اس نے اس مسلمان کو کہا کہ یار میں نے تیری جان بچائی تھی، آج تو میری جان بچا۔ وہ اسے لے کر بارگاہ نبی میں چلا گیا کہ یا رسول اللہ ایک موقع پر اس نے میری جان بچائی تھی، آج یہ مجھے کہتا ہے کہ تو میری جان۔ حضور نے فرمایا اسے معاف کر دو۔ سبحان اللہ، اس نے کہا جی معافی کس بات کی، میرے بیوی بچے غلام اور کنیزیں بن جائیں گے تو مجھے معافی۔ آپ نے فرمایا اس کے بیوی بچے آزاد کر۔ اللہ اکبر، اس نے کہا جی میں بھی آزاد، بیوی بچے بھی آزاد، مال باق کے سرکار ضبط ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا؟ فرمایا اس کا سارا مال بھی اسے دے۔ اللہ اکبر، اسے مال بھی مل گیا، اس کے جو اونٹ وغیرہ تھے وہ بھی، مال و دولت بھی، اس نے اپنا اونٹ سنوارے، مال اکٹھا کیا گھر کا، وہ لادا، بیوی بچوں کو بٹھایا، انہیں بھیجا خیبر میں، وہاں چلے جاؤ فلاں کے پاس، میں آ رہا ہوں تم جاؤ۔ انہیں روانہ کر دیا۔ پھر گیا مقتل میں جہاں قتل عام ہو رہا تھا، خندقیں کھود دی گئیں، بندے کھڑے کی جا، تلوار ماری، خندق میں گر جا۔ اس نے وہ یہودی سردار کا پوچھا، فلاں قتل ہو گیا، دوسرا فلاں وہ قتل ہو چکا ہے، وہ تیسرا فلاں کہاں ہے، وہ قتل ہو۔ اس نے کہا مجھے بھی قتل کر، ان کے بغیر زندگی کا مزہ نہیں ہے، وہ قتل ہو۔ صحیح، اتنی وفا تو کافروں میں بھی تھی جو آج کے مسلمان میں بھی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یہ غلط سلط معلومات پہ ہم فتوے دیتے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح، بات یہ ہے کہ انہوں نے خواہ انجیل کے مطابق کیا، لیکن حضور کا ارشاد یہ ہے کہ سعد نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا ہے،
بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333455021، اور آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔